اسی کو قیامت بنا کر بس جی اس وقت فلاں ایک دوست آ گیا، میں تو نکل رہا تھا اجتماع میں حاضری کے لیے. ہوتا ہے جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ میں نے پورا قرآن پڑھا کہ کہیں سے اجماع کے لیے مجھے سند مارے کھاؤ صبر کرو، گالیاں کھاؤ دعائیں دو، کچھ سوالات کیے، پھر یہ پوچھا کہ کہیں تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا کہ حضور وہ تو ہوا ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ وہ ذکر ہے. لیکن یہاں اس اقامت دین کی جد و جہد میں جو عبادات کا پورا نصاب ہے ان میں سے اہم ترین شے ہے اقامت صلاۃ. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم. یہ آیت اس اعتبار سے پہلی دونوں آیتوں سے اہم ہو گئی. اس میں دو دو چیزوں کے جوڑے آئے تھے، یہاں ایک دم 4 اوصاف ہیں جن کو جمع کیا گیا. ایک، انسان تیار رہے، آمادگی پیدا کرے، جو حکم آئے گا حاضر ہو جائیں گے، جب پکارا جائے گا حاضر ہو جائیں گے، جس کو قرآن سمع و طاعت کہتا ہے. سنو اور مانو، حکم دیا جائے فوراً اس کی تعمیل کرو، پکارا جائے حاضر ہو جاؤ. جب تم جمع ہو جاؤ کسی دین کے کام کے لیے، جب تک کہ نبی اجازت نہ دے وہاں سے ہلو نہیں. چپکے سے کھسک جانا جو ہے یہ در حقیقت سورہ نور کے آخر میں آپ دیکھیں یہ مضمون بڑی پیارے انداز میں آیا ہے. اللہ جانتا ہے ان کو جو تم میں سے الذین یتسللون منکم لواذا، جو ادھر ادھر دیکھ کر اور اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. اللہ تو جانتا ہے، نبی نے نہیں بھی دیکھا ہے تو اللہ کے علم میں تو ہے. اللہ اپنے نبی کو جب چاہے گا بتا دے گا کہ کون شخص تھا جو اس وقت جان چرا کر بھاگ گیا ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو اجتماعی زندگی کا نظم ہے اس کے لیے ایک آمادگی پیدا کرنا. جب پکارا جائے گا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. جب گھنٹی بجتی ہے تو جب آواز آئے تو اس آواز کی جو وہ باز گشت جائے تو اس کے ساتھ ہی تم بھی پہنچ جاؤ. یہ انداز جب تک انسان پیدا نہیں کرے گا، اقامت دین کی جد و جہد کا جو کم سے کم معیار ہونا چاہیے ڈسپلن کا، وہ آپ کے اندر گویا کہ پورا نہیں ہوا. حکم آ گیا ہے، اب سوچ رہے ہیں جائیں یا نہ جائیں. کوئی عذر تو نہیں ہے، تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی عذر تلاش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جھوٹ موٹ جو ہے وہ جو بھی اپنا جماعتی نظم ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے. کوئی معمولی سا کام ہے تو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اسی کو قیامت بنا کر بس جی اس وقت فلاں ایک دوست آ گیا، میں تو نکل رہا تھا اجتماع میں حاضری کے لیے، ایک دوست آ گیا، میں کیا کرتا. گویا کہ وہ دوست کا آ جانا بہت بڑی قیامت ہو گئی. دین کا کام سمجھ کر جس جماعت کے اندر شریک ہوئے اس کے حکم کے مقابلے میں ایک دوست کی وقتی سی اس کی صرف خوشامد کہہ لیجئے یا اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ وہ اہم تر ہے. اگر یہ ہمارے پیمانے ہیں، یہ ہمارے معیارات ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم کو دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ تو آپ کا ویلیو اسٹرکچر بتا رہا ہے کہ کس شے کی آپ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے. تو والذین استجابوا لربہم، اس استجابت میں ایک تو مجموعی استجابت ہے کہ اللہ نے پکارا اقیم الدین، ہم حاضر ہو گئے، اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دین کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے. اے اللہ میں کہہ رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میں حاضر ہوں. ایک تو یہ کہ مجموعی استجابت، اور ایک یہ کہ اب جس جماعت کے نظم میں آپ اس دین کے کام کے لیے شریک ہوئے ہیں اس کے ہر حکم، اس کی ہر پکار پر اسی انداز کے اندر فوراً حاضر ہو جانے کی کیفیت. یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہی باتیں ہیں جن سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، میں عرض کر چکا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس نظام جماعت کی وہ اقامت صلاۃ ہے. وہ مرکز بن جائے گا، اسی کے حوالے سے ساری گفتگویں ہوں گی، اسی کے ساتھ اجتماعات ہوں گے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، فوراً الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ لوگ اعلان کرتے ہوئے گھوم جاتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے. یہ جو نظام تھا، پوری اجتماعیت، پوری تنظیم کا جو سٹرکچر ہے وہ اس اقامت صلاۃ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تیسرا وصف، ان کا معاملہ ان کے مابین شورا کی بنیاد پر ہے، باہمی مشورے سے ہے. اس میں شورائیت کی روح کا پیدا ہونا ضروری ہے. اب یہاں بھی جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں وہی تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز، یہاں بھی ایک انتہا تو یہ ہے اتھارٹیرینزم، میرا اختیار ہے میں جو چاہوں کروں. ایک انتہا یہ ہے کہ صاحب ہر چیز جو ہے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے طے ہوگی، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ووٹ گن لیجئے، رائے جو ہے اس کی گنتی کے ساتھ فیصلے ہونے لگے. یہ دو انتہائیں ہیں. درمیان میں کیا شے مطلوب ہے؟ اس نظام جماعت کے اندر شورا کی روح کار فرما ہو. یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر ٹھوس رہا ہے، زبردستی اپنی رائے جو ہے ان کے سروں کے اوپر تھوپ رہا ہے، صرف اپنے کسی خصوصی اختیار کی بنیاد پر فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے. بلکہ یہ کہ وہ مشورہ لیتا ہے، وہ بات کرتا ہے،
لیکن یہ کہ مشوروں میں ہمارا مشورہ وہ نہیں ہے بقول علامہ اقبال کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، گنتی پر بات نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے جو صاحب امر ہے اس کے نزدیک ایک شخص کی رائے 10 آدمیوں کی رائے سے زیادہ وقی ہو، اور ایک شخص کی رائے جو ہے وہ ایک شخص کی رائے کے مساوی قرار پائے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، جیسا کہ ایک بہت اہم واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی بھی شخص نے اگر ایک بات کہہ دی کہ حضور نے یہ فرمایا، تو قرآن مجید میں حکم ہے فتبینوا، تبیین کرو، چھان بین کرو، فرمایا بھی کہ نہیں فرمایا، یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ دین کا دار و مدار ہو جائے گا محمد رسول اللہ کے فرمودہ جو بھی باتیں ہیں ان پر، اور تم نے کسی بھی شخص کی بات کو قبول کر لیا اور وہ جھوٹی بات ہوئی تو تمہارے دین کا تو جو ہے حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا کہ نہیں۔ لیکن اس اصول سے مستثنی بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ الائمۃ من قریش، ذرا غور کیجئے کتنی وہ جذباتی فضا تھی، کتنا سینٹیمنٹل ایشو تھا، خلافت کا مسئلہ زیر بحث تھا، اور انصار اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، اس لیے کہ دین کا غلبہ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے ہوا ہے۔ مکے والوں کو تو ان کے لوگوں نے نکال کے باہر پھینک دیا تھا، وہاں تو 10 برس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم نے مدد کی، ہم نے ساتھ دیا، ہم نے انہیں پناہ دی، تو دین غالب ہوا، لہذا خلافت ہمارا حق ہے۔ اب آپ بتائیے دلیل کے اعتبار سے کتنا مضبوط موقف، پھر یہ کہ بات سامنے آ چکی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق گئے ہیں اور جا کر صرف ایک حدیث پیش کی ہے، میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سنا ہے؟ الائمۃ من قریش، امامت قریش میں ہوگی، امام قریش میں سے ہوں گے۔ آپ غور کیجئے، میرے لیے واقعتاً یہ چیز بھی ایک معجزے کے درجے میں ہے، کس طریقے سے آوازیں ختم ہو گئیں۔ محمد کا فرمان، اور پہنچانے والا کون؟ ابو بکر۔ فرمان اس کا جو واجب الاذعان ہے، واجب التعمیل ہے، پہنچانے والا کون؟ جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ ہے معاملہ اصل میں۔ استثناءات ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر فرد کے ساتھ ایک ہی سطح نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے قانونی قسم کی جماعتوں میں، صاحب یہ تو ارکان ہے، رکن بن گئے تو رکن بن گئے تو ان کے ہاتھ میں ووٹ ہے۔ جو شخص باہر ہے، رکن نہیں بنا ہے، ان سے 10 گنا زیادہ کام کر رہا، ان کے ہاتھ میں ووٹ نہیں ہے۔ فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو وہاں پر رکن بن گئے، اور ان میں سے ہر ایک کا ووٹ برابر ہوگا۔ اس کے بھی کہ جو بالکل پھسڈی ہے، کوئی کام نہیں کر رہا لیکن بہرحال اخراج نہیں ہوا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جو تن من دھن اپنا لگا چکا ہے اور لگایا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ تو یہ نظام در حقیقت مغرب سے درآمد شدہ ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں، سیرت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اسلاف سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ نظام ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ دینی جماعتیں بھی اسی نظام کو لے کر چل رہی۔ اصل نظام کیا ہے؟ روح ضرور رہنی چاہیے شورائیت کی، یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو ٹھوسے چلا جا رہا ہے، لیکن گنتی پر فیصلے نہ ہو۔ یہ جو روح شورائیت ہے، اب دیکھیے ایک حدیث کے اندر میں تو جن چیزوں پر کہ واقعتاً سر جھک جاتا ہے بے اختیار، جو مقامات خاص، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر کبھی کسی شے کا انکشاف ہو رہا ہے، ایک چیز پہلے 10 دفعہ پڑھی تھی، اس کی عظمت منکشف نہیں ہوئی، آج پڑھی اس کی عظمت منکشف ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ میں نے پورا قرآن پڑھا کہ کہیں سے اجماع کے لیے مجھے سند مل جائے، نہیں ملی، اور 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا تو سورہ نساء کی ایک آیت میں وہ مضمون سامنے آ گیا، غیر سبیل المومنین کے جہاں الفاظ آئے، اہل ایمان کے راستے سے ہٹنا۔ اہل ایمان کا راستہ کیا؟ جس پر اہل ایمان کا کنسنسس ہو گیا، جس پر اجماع ہو گیا، اجماع کی دلیل مل گئی۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک حدیث عظمت سے سر جو ہے احساس عظمت سے جھکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ الفاظ تو اگرچہ ایک صحابی کے ہیں، لیکن یہ جب بیعت حضور نے لی ہے تو تلقین فرمائے ہوں گے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعت، سنیں گے اور حکم مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں گی تب بھی، اور ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے گا تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے، نہیں، جو بھی حضور کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں منصب دیں، جس کو چاہیں امیر بنائیں، ہم پہلے ہی سے فارغ خطی دے رہے ہیں، ہم پہلے ہی سے وی آر واشنگ اور ہینڈز آف، ہم اس پر جھگڑیں گے نہیں، علی اثرۃ علینا، چاہے ہمیں نظر انداز کر کے دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ آگے چلیے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، ہم نے اس کی بھی بیعت کی تھی، اصحاب امر سے جھگڑیں گے نہیں۔ ایک فیصلہ اگر کسی کو صاحب امر بنا لیا ہے یا حضور نے اس کو بنا دیا ہے تو اب جو فیصلہ جو حکم دے گا ہم مانیں گے، لیکن یہاں پھر وہی دیکھیے درمیانی راستہ،
وہی بال سے زیادہ باریک طرز عمل. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اندھے بہرے بن جائیں, ہم گونگے ہو جائیں, ہماری زبانوں پر تالے ڈال لیں. نہیں, وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ہم نے بیعت اس بات کی بھی کی تھی کہ جو بات بھی حق ہوگی کہیں گے ضرور, اور کبھی بھی کسی کے روب کی وجہ سے یا کسی کی ملامت کے خوف کی وجہ سے اپنی زبانوں کو بند نہیں کریں گے. ایک حدیث کے اندر کامل دستور موجود ہے پوری حزب اللہ کے لیے, وہ جو اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جد و جہد ہے. اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شرعیت کا نظام دینی کاموں کے لیے کس نوعیت کا ہے. یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بھی ایک تیسری شرط لازم ہے کہ جو اس ایک آیت میں آ رہی ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. چوتھی چیز, جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, صرف کرتے ہیں. خرچ کس میں کرتے ہیں؟ ویسے تو خرچ کا تو اطلاق ہوگا عام میں, اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو بھی انفاق ہے, اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے تو بھی انفاق ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ کے اس دین کی جد و جہد میں خرچ کرتے ہیں. ورنہ اپنے اوپر خرچ, اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ جو ہے وہ تو بنیا بھی کرتا ہے, کوئی بڑا سیٹھ بھی لاکھوں خرچ کر دیتا ہے, وہ خرچ مراد نہیں ہے. خرچ یہ انفاق کا لفظ جب بھی آئے گا قرآن میں اس کو نوٹ کیجئے گا کہ مختلف اصطلاحات ہیں. زکوٰۃ علیحدہ ہے, صدقہ علیحدہ ہے, قرض حسنہ علیحدہ ہے, انفاق علیحدہ ہے. یہ سارے کے سارے اصطلاحات علیحدہ ہیں. انفاق کا لفظ جب بھی آتا ہے تو آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں صرف کرنا. یہ ہے انفاق کے ساتھ گویا کہ محذوف الفاظ. ظاہر بات ہے کہ لوگ جب تک کہ مالی وسائل بھی پول اپ نہیں ہوں گے کام نہیں ہوگا. دین کے کام کے لیے, انقلاب کے لیے, جد و جہد کے لیے انفرادی جہاں تزکیے کا معاملہ آئے گا وہاں ہوگا زکوٰۃ کا لفظ. والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون, تزکیے کے ساتھ زکوٰۃ کی مناسبت ہے. لیکن جو, اور یا یہ کہ جو ان کے اموال ہے, فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے اموال میں سائلوں اور محروموں کا بھی حق ہے. لیکن یہاں اقامت دین کی جد و جہد ہے, لہذا لفظ کیا آیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں ہمارے دین کے لیے. چوتھی صفت, جو چوتھی آیت, ویسے اوصاف تو 4 اور 4 8 آ چکے ہیں. اب یہ نواں وصف جو ہے اس موضوع پر یہ 4 آیتیں آ رہی ہیں. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے تمہیداً, تو پھر ان کو صرف ترجمہ کر کے بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے 2 لیولز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک لیول ہے دعوت, تبلیغ. ایک لیول ہے اقامت, انقلاب, غلبہ دین. بسا اوقات ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, میں خاص طور پر اسٹرانگ ورڈز استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ چونک جائیں. ایک مثال دوں گا, اور کل جو مجھے تقریر کرنی ہے اس میں یہ بیسک میرا جو سمجھ میں آیا ہے, مجھے اسلام کا معاشی نظام وہ سمجھ میں یہاں سے آیا ہے کہ اصول یہ ہے کہ دین میں بسا اوقات 2 چیزیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں, متضاد ہیں, لیکن اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا مقام ہے. مثال کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا, آپ کے لیے 2 راستے ہیں. آپ بھی جوابی تھپڑ رسید کریں, بدلہ لیں, قصاص لیں. ایک یہ کہ آپ اسے معاف کر دیں, اس کی بھی تلقین, اس کی بھی تلقین. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندو بدلے میں زندگی ہے. سورہ بقرہ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر تم معاف کر دیا کرو, تم بخش دیا کرو, تم درگزر کیا کرو, تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے. یہاں ہو رہی ہے ترغیب عفو کی, درگزر کی, معافی کی, اور وہاں قصاص کی اور بدلے کی. بظاہر متضاد, دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں. اس دنیا کے نظام کے اعتبار سے قصاص لازم, ذاتی اصلاح کے اعتبار سے عفو کے اندر زیادہ آپ کے لیے ترفع ہے. آپ کسی سے انتقام لے سکتے اور معاف کر دیں. آپ کو معلوم ہوگا خود کہ آپ کے اندر کتنی جلا پیدا ہو گئی ہے, آپ کا دل جو ہے کتنا منور ہو گیا ہے, آپ کی روحانیت جو ہے اسے کتنا ترفع حاصل ہوا کہ آپ انتقام لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لیا. یہ ہے انفرادی اعتبار سے. لیکن اجتماعی نظم کے لیے قصاص ضروری ہے, ورنہ کیا ہوگا؟ شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. آج آپ نے ایک کو معاف کیا, کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو آپ کے ساتھ کیا تھا. اور اگر آج آپ نے جوابی تھپڑ رسید کر دیا تو کل سے اسے ہوش آ جائے گا کہ کسی اور کے ساتھ وہ حرکت نہیں کرے گا. تو معلوم ہوا کہ متضاد چیزیں, لیکن ہر ایک کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے. اسی کو سمجھیے, مقام دعوت جو ہے, تبلیغ اور دعوت, اس میں صبر ہے, بدلہ نہیں ہے, انتقام نہیں ہے. مارے کھاؤ, صبر کرو. گالیاں کھاؤ, دعائیں دو. لوگ پتھراؤ کریں, تم پھول پیش کرو. لوگ گالیاں دیں, تم راتوں کو کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو. لوگ تمہیں لہو لہان کر دیں اور فرشتہ بھی آ گیا ہو کہ تمہیں اختیار ہے محمد,
آج اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، ذرا کہہ دو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ملک الجبال عرض کر رہا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، اور اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ لیکن نہیں، وہاں بھی کیا فرمایا کہ نہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا عجب، فرشتے سے آپ نے کیا فرمایا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مقام دعوت۔ سید ابو الحسن علی ندوی مدظ اللہ علی میاں، جن کو عام طور پر کہتے ہیں، ان کی کتاب جو 4-5 جلدیں، 5ویں اس کی جلد جو آئی تھی وہ انہوں نے خود مجھے ہدیتاً پیش فرمائی دہلی میں، تاریخ دعوت و عزیمت۔ اب یہ دعوت و عزیمت اور شے ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس کے تقاضے اور ہیں، اور ایک ہے اقامت اور غلبے کی جد و جہد۔ وہ تو اس طرح نہیں ہوگی، اس کے لیے تو بدلے بھی لینے پڑیں گے، اس کے لیے تو آپ کا خون اندر ہی اندر کھولتا ہے، اور اس کو ایک وقت کے لیے کہا جا رہا ہے روکے رکھو، ایک وقت آئے گا جبکہ تمہیں کہا جائے گا کہ اب بزن، اب آؤ میدان میں، اور وہ پورا جوش جو تم نے اپنے اندر، جو تمہارا خون کھولتا رہا ہے، جو تم نے اپنے اندر قوت جمع کی ہے، اس کو لاؤ میدان کے اندر بروئے کار لاؤ۔ ان دونوں چیزوں میں وہی نسبت ہے جو نسبت اس عفو اور قصاص میں ہے۔ جس طریقے سے عفو جو ہے وہ انفرادی اصلاح کے لیے بہت مفید، اجتماعی نظام کے لیے نہیں، اجتماعی نظام کے لیے قصاص۔ اسی طریقے سے وہ صبر اور گالیاں سن کر دعائیں دینا اور پتھراؤ کے جواب میں پھول جو ہے لوگوں کو پیش کرنا، مقام دعوت پر تو ہے، لیکن مقام اقامت پر جب آئے گا مرحلہ تو تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں آنا ہوگا، پھر گردنیں اڑانی ہوں گی۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ شاید سن کر لرز جائیں، شاید آپ نے کبھی سیرت کا اس طور سے مطالعہ نہ کیا ہو، آپ ذرا غور کیجئے محمد الرسول اللہ کا مزاج صلی اللہ علیہ وسلم، رافت، رحمت، شفقت، محبت، نرمی اس کی آخری انتہا ہے، لیکن وہی محمد الرسول اللہ ہے جو ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو ذبح کروا رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے۔ کروایا کہ نہیں کروایا؟ پورا قبیلہ۔ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا کہ صرف جو ہے ان کے بوڑھے اور عورتیں اور ان کے بچے چھوڑ دیے جائیں گے، باقی ان کے سارے جوان جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے۔ یہ قتل کیسے ہوئے؟ ایک پورے قبیلے کی جوان نفری کو قتل کرایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ ان سے زیادہ کوئی شفیق ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی رحیم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی معاف فرمانے والا ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی درگزر کرنے والا ہوگا؟ لیکن ایک وقت آتا ہے جب کہ یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رجم کا حکم دے رہے ہیں جس کے بارے میں ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے، اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ اب ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرمی اور شفقت پیدا نہ ہونے پائے۔ جہاں تک اجرائے حد کا تعلق ہے، پوری سختی کرتے ہوئے، اپنے اوپر جھیلتے ہوئے محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ 3 مرتبہ ٹالا ہے۔ پہلے وہ عورت آئی ہے بیچاری کہ حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو اور کچھ سوالات کیے، پھر یہ پوچھا کہ کہیں تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ کہ حضور وہ تو ہوا ہے۔ تو اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جو تمہارے جسم کے اندر پرورش پا رہی ہے؟ تمہیں تو ہم ختم کر دیں گے، اس کو کس گناہ کے پاداش میں؟ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اللہ کی بندی پھر آ گئی ہے، حضور دیکھیے میں فارغ ہو چکی ہوں، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، جاؤ دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے جس کے بچے، اس وقت جب کہ بچے کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا ہے روٹی کا، کھاتا ہوا آیا ہے۔ آپ سمجھیے کہ کم سے کم 3 سال بیت گئے اس میں۔ اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں جذبات میں آ کر کہہ دیا ہے کہ مجھے رجم کر دیجئے۔ ایک عورت کا اس فیصلے کے اوپر 3 سال تک استقامت کا معاملہ ہے۔ ورنہ آدمی سوچے کہ ہو گئی حماقت مجھ سے، اس وقت خامخواہ میں نے جا کے کر لیا، جان بچاؤ، لیکن نہیں، 3 مرتبہ جب آئی ہے اب حضور نے بادل ناخواستہ کہنا چاہیے، حکم دیا ان کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کی گئی، لیکن جب ایک مسلمان کی زبان سے نکل گیا کہ کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹ دیا کہ نہیں، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام جو رہنے والے ہیں مدینے کے ان پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن رجم بہرحال ہوا۔ یہ ہے اصل میں فرق، سمجھیے گا۔ دعوت و تبلیغ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کی جو قائم کردہ روایات ہیں، وہ روایات ہیں مقام دعوت کی۔ ان کے اندر جو بھی تھا، جو بھی ان کے ہمارے پاس حالات آتے ہیں، ان میں مبالغے کا رنگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال من حیث الجماع ان میں جو اوصاف جمع ہوئے وہ در حقیقت مقام دعوت کے اعتبار سے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ بتمام و کمال موجود تھے۔ مقام اقامت جو ہے اس پر وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاہے وہ نظام کتنا بھی بگڑ گیا تھا، لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی اور شریعت کا نفاذ موجود تھا۔ شریعت کا نفاذ موجود ہے، لہذا بغاوت نہیں ہوگی۔
کوئی بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، جائے جہنم میں اگر وہ پیتا ہے، جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دے گا. لیکن اگر وہ نافذ شریعت کو کر رہا ہے تو بغاوت کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے تصوف کا اور خانقاہی نظام، یہ اس دوران میں وہ مدون ہوا، پروان چڑھا، اور اس کی صدیوں کی ایک ٹریڈیشنز وجود میں آ گئی. لیکن آج ہمیں نہ تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کی نفی کر دیں، کوئی کام کیا ہی نہیں انہوں نے، نہیں، بہت بڑی خدمت ہے ان کی. دین کی تبلیغ تو دور صحابہ کے بعد صرف انہوں نے کی ہے. جو ہم جن کو علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، انہوں نے علم کی خدمت کی ہے، دین کی تبلیغ نہیں کی ہے. تبلیغ کی ہے انہوں نے، جن صوفیاء نے، جنہوں نے جا کر نہ معلوم کہاں کہاں ڈیرے لگائے ہیں. این جبکہ راجپوتوں کا گڑھ تھا طاقت کا، وہاں جا کر اجمیر میں جا کر بیٹھ جانا شیخ معین الدین اجمیری کا، یہ اسی شخص کا کام ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کا وہ یقین جو ہے بتمام و کمال پیدا ہو چکا ہو. ایک ایک شخص کے ہاتھ پر ایک ایک لاکھ افراد ایماندار ہیں. تو در حقیقت ان کی نہ خدمات کی نفی ہوگی، نہ یہ کہ اب اسی نظام کو ہمیشہ کے لیے آپ سمجھے جب بھی دین کا کام کرنا ہو تو اسی نظام کے پیمانوں پر اور کرائیٹیریا اور اس کے جو بھی معیارات ہیں اس پر ناپنے لگیں. وہ نظام اس کام کا نہیں ہے. اس کام کے لیے تو اقبال نے جو کہا صحیح کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اب وہ نظام جو ہے وہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے اندر اس کی مناسبت رکھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو آنا پڑے گا میدان میں.